ہاں تو دوستو آج کا ٹاپک ہے سن فلاور. آپ کو بیک گراؤنڈ میں بھی سن فلاور نظر آ رہے ہیں. یہ پوئم جو ہے ولیم بلیک کی ہے. یہ پبلش ہوئی تھی ان کے سانگ آف ایکسپیرینس میں 1794 میں. یہ 8 لائن کی پوئم ہے جس کو 2 کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کی جو ریم سکیم ہے وہ ہے اے بی سی ڈی. اس کا جو تھیم ہے وہ لو اینڈ ایٹرنیٹی پہ ہے. اگر ہم ولیم بلیک کی بات کریں تو ان کی پیدائش 28 نومبر 1757 کو ہوئی تھی اور ڈیتھ ان کی ہوئی تھی 12 اگست 1827 کو. رومانٹک ایج کے پوئٹ تھے اور یہ مشہور ہے اپنے 2 ورک سے، سانگ آف انوسینس اینڈ سانگ آف ایکسپیرینس. باقی ولیم بلیک کی یہ جو پوئم ہے آ سن فلاور، یہ السٹریٹڈ پوئم ہے اور ولیم بلیک انگلش پوئٹ تھے، پینٹر تھے اور پرنٹ میکر بھی تھے. یہ نظم جو ہے 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے: ینگ مین، ورجن اور سن فلاور کے. ورجن جو ہے اگر سمبولائز کیا گیا ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں ایسے جیسے ورجن میری ہے جو کہ مسیحیت میں ایک اہم عہدہ ہے، مسیحیت میں ایک اہم ترین شخصیت ہے. ان کے علاوہ مسیحیت مکمل نہیں ہوتی. ویسے تو اس نظم کی آپ جتنی بھی انٹرپریٹیشنز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو 2 امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹرنل لائف کے لیے یعنی کہ آفٹر ڈیتھ جو ہے آپ عارضی خواہشوں کو اگر دبا دیتے ہیں تو بیٹر ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس کو برا سمجھا گیا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی لائف کو جو بعد میں آنی ہے اس کے لیے آپ حال کی گھڑی میں جو آپ کی خواہشیں ہیں ان کو آپ دبا دیتے ہیں. کچھ کریٹکس یہ کہتے ہیں کہ سن فلاور جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے مین کو جس کے پاؤں جو ہے زمین سے لگے ہیں اور امورٹیلٹی کی خواہش ہے، اس کو زمین سے باؤنڈ ہے زمین کے ساتھ. اور جو سن فلاور کا فیس ہے وہ سورج کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے اور وہاں جانا چاہتا ہے جہاں فرسٹریشن نہیں ہے. لو ہے یوتھ کے لیے اور میڈن کے لیے یعنی کہ ورجن کے لیے جو یہاں اس دنیا میں سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیں تو یہ رومانٹک پوئٹ تھے اور رومانٹک پوئٹس کے لیے جو ہے امریکہ ایک سمبل آف لبرٹی ہے جہاں انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے، ہر چیز کا وہاں فریڈم ہے. تو سر لفظوں میں کہا جائے تو ایسا ہے کہ بس ایک ایسے جہان کی تلاش ہے جہاں فرسٹریشن نہ ہو، نفسا نفسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بس سکون ہی سکون ہو انسان کے لیے. آئیے اب ہم پوئم کی لائن بائی لائن ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے اسٹنزے کی پہلی لائن دیکھیں: آہ سن فلاور ویری آف ٹائم. سن فلاور تھک چکا ہے کیونکہ ہو کاؤنٹس دی اسٹیپس آف دی سن، کہ وہ اسٹیپ گن رہا ہے سورج کی. جیسے جیسے آپ دیکھیں نا، اس میں آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے، جیسے جیسے سورج گھومتا ہے وہیں جو ہے سن فلاور گھومتا ہے. سن فلاور کا رخ اسی طرف ہے جس طرف سورج کا رخ ہے، وہ اس کو اسٹیپس گن رہا ہے تو وہ تھک چکا ہے. سیکنگ آفٹر دیٹ سویٹ گولڈن کلائم. کلائم مینز ورلڈ. وہ کہتا ہے فلاور جو ہے پراپرلی سورج کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مڑ رہا ہے. دراصل وہ ایک ایسی دنیا کی تلاش میں ہے ویئر دا ٹریولرز جرنی از ڈن، جہاں ٹریولر کا جرنی ڈن ہو جاتا ہے، جہاں سب کو اپنا اینڈ مل جاتا ہے. ٹریولر کے پاؤں میں کہا جاتا ہے سفر ہی سفر ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہاں ٹریولر کا بھی جس جگہ پہ سفر ختم ہو جاتا ہے، سب اپنا مقصد مدعا پا لیتے ہیں، یہ اس چیز کی تلاش میں ہے جہاں بالکل سکون ہی سکون ہوگا. یہ فلاور اس چیز کی تلاش میں ہے. یہ دراصل اس دنیا کی تلاش ہے جہاں سب کو اپنی منزل مقصود مل جاتی ہے اور لینڈ آف فریڈم یعنی کہ ایسی دنیا جہاں وہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے، اس پہ کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پھول اسی دنیا کی تلاش کر رہا ہے. آگے چل کے اس کے جو مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہ چاہ تو رہا ہے لیکن ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ سورج تو باؤنڈ نہیں ہے. لیکن جو سن فلاور ہے اس کی جو جڑیں ہیں، روٹس ہیں، اس کے فٹس جو ہیں وہ زمین میں بندھے ہوئے ہیں، تو اپنی اس قید کی وجہ سے جو ہے یہ وہ ورلڈ تلاش نہیں کر سکتا جہاں کون ہو، کیونکہ یہ اس دنیا میں مقید ہے. ویئر دا یوتھ پوائنٹ اوے ود ڈیزائر، یعنی کہ یوتھ جو ہے اپنے خواہشوں کی وجہ سے جہاں سفر کر رہی ہے. اینڈ دا پیل ورجن شراؤڈڈ ان سنو. پیل ورجن کہا گیا ہے کہ ایسی ورجن، آپ ورجن کو آپ کو مطلب بتاتے ہیں. ورجن وہ عورت جسے کسی نے ٹچ نہ کیا ہو. پیل ورجن وہ ورجن جس سے شادی کی خواہش تھی یا اپنے جو میٹ ہے، اپنا جو بوائے فرینڈ ہے، اسے ملنے کی خواہش تھی، لیکن دنیاوی مسائل کی وجہ سے یا قید و بند کی وجہ سے وہ اپنے جو ینگ مین ہے اس کو نہیں مل سکی، اس سے جو ہے وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. تو دفن ہے وہ کہاں؟ سنو میں. یعنی سنو سے مراد ہے برف میں. برف میں آپ کسی کو کریں تو وہ بالکل چیز فریز ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے. کہ سنو میں وہ کہتا ہے یہ جو سفید برف کی تہ ہے اس میں مجھے ورجن کی جو ہے خواہشیں دبی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ فریز ہو چکی ہیں. اس کا جو مفہوم ہے کیونکہ وہ دنیا میں قدغن ہے اور وہ دنیا کی وجہ سے وہ جو محبت یا پریمی جوڑا ہے وہ اپنی خواہش
خواہشیں پوری نہیں کر سکتا. Arise from their graves and aspire. یہ جو ینگ مین ہے اور جو پیل ورجن ہے یہ اپنی قبر سے نکلتے ہیں اور کیا خواہش کرتے ہیں؟ وہاں جانے کی خواہش کرتے ہیں. Where my sunflower wishes to go. جہاں سن فلاور جانا چاہتا ہے کہ یہ وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں اٹرنیٹی ہو، ہمیشہ کی ان کی زندگی ہو، یہ اکٹھے رہ سکیں اور اپنی خواہشوں کو مکمل کر سکیں. اس کا اب ایک مفہوم تو یہی ہے جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اٹرنیٹی کی لائف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی جو ہے خواہشیں دبا دی ہیں لیکن ان خواہشوں کے صلے میں ان کو آخرت میں اچھا مقام ملے گا اور ایک اچھی زندگی یہ بسر کریں گے. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں تنقید کر رہا ہے شاعر کہ اس ایسی دنیا میں یہ پیل ورجن اور یوتھ جو ہے دنیا کے ڈر سے اپنی خواہشیں مکمل نہیں کرتے اور بس کہتے ہیں کہ بعد میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اپنی خواہشوں کو دبا کے رکھتے ہیں. شاعر اس عمل کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ فریڈم ملے ینگ مین کو بھی اور ورجن کو بھی یا وہ عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکیں اس دنیا کے نظام کی وجہ سے. اچھا تو دوستو اگر آپ غور کریں تو یہ پوئم جو ہے سانگ آف انوسینٹ ایکسپیرینس میں سے ایکسپیرینس والے پارٹ کا حصہ ہے اور یہ ریپرزینٹ کرتی ہے لائف، ارتھ کی لائف کو، جیسے وہ انٹینس ڈیزائر ہے کہ یہ ری یونائٹڈ ہونا گاڈ سے یا ہیون. یہ بھی اس کی ایک انٹرپریٹیشن کرٹکس کرتے ہیں جیسا کہ سن فلاور یہاں سے اپاسٹراف اس نے یوز کیا جو ہے شاعر نے. آگے پیتھیٹک فلیسی اور پرسونیفیکیشن بھی استعمال کی ہے. اس کے علاوہ اینا پیسٹ، الیٹریشن، سیبیلینس یوز کیے ہیں. تو یہ تمام جو ہے اس کی لٹریری ڈیوائسز ہیں. اس کے متعلق ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. اب تک کے اجازت دیجیے اور اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن کی سمجھ آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سمجھنے کی کوشش کر سکیں. اللہ حافظ.